इस वीडियो को देखने के आपको कई फायदे होंगे। पहला तो ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जान चुके होंगे कि तुर्क हीरो एर्तुगरुल गाजी और टीपू सुल्तान की जिंदगियों में क्या क्या ममासलत पाई जाती थी, और दूसरा ये कि क्या टीपू भी एर्तुगरुल की तरह या उससे भी बड़ा हीरो था। और अगर आप इस वीडियो और इसका दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल देख लें तो समझ लें कि आपने टीपू सुल्तान पर एक मुकम्मल किताब पढ़ ली। मेरी ये तजवीज़ भी है कि ये वीडियो दुनिया के और बिलखसूस बर सगीर के हर नौजवान को ज़रूर देखनी चाहिए ताकि वो इस सरजमीन के अजीम हीरो को जान ले और ये भी समझ ले कि हमारी तारीख में सिर्फ एर्तुगरुल ही एक हीरो नहीं था बल्कि अजीम हीरोज़ की एक लाइन लगी हुई है। एर्तुगरुल की सारी दुनिया में धूम है इसलिए कि उस पर एक शानदार ड्रामा बन चुका है जो खासा पॉपुलर है। लेकिन अगर आप अपनी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले और एर्तुगरुल जैसे अजीम और बहादुर सपूत टीपू सुल्तान से आगाह नहीं है तो ये एक अफसोस की बात होगी। हकीकत ये है कि एर्तुगरुल के बारे में तो तारीख की किताबों में कुछ ज्यादा मवाद मुयस्सर भी नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान की जिंदगी और इसकी बहादुरी के ऐसे ऐसे जबरदस्त और खीराकुन वाक़यात तारीख की किताबों में महफूज हैं कि अगर उसके ऊपर एर्तुगरुल जैसे मायार का ड्रामा बनाया जाए तो वो भी दुनिया में अपनी धूम मचा दे। अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि उसकी और एर्तुगरुल की ज़िंदगी के मामलात में और वाक़यात में कई हवालों से हैरत अंगेज़ ममासलत भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर दोनों के बाप बहुत बहादुर और अजीम जंगजू थे। एर्तुगरुल का वालिद तो बस एक कबीले काई का सरदार था, लेकिन टीपू सुल्तान का वालिद एक सिपाही भर्ती हुआ और तरक्की करता सपा सलार के ओहदे तक पहुंचा और फिर उसने अपनी रियासत भी कायम कर ली थी जैसे एर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने कायम की थी। एर्तुगरुल और टीपू दोनों को बचपन ही से बाकायदा तौर पर शमशीर जनी, नीज़ाबाजी, तीर अंदाजी और दीनी तालीमात की तरबियत दी गई थी। दोनों के बापों की कमर पर सरतान जैसी किसी मोजी बीमारी के बाइस फोड़े थे जो उन्हें मौत के मुंह तक ले गए। एर्तुगरुल और टीपू सुल्तान दोनों ने अपनी जिंदगी में कई किले फतह किए, दोनों को अपने ही सफ़ों में गद्दारों का सामना रहा, दोनों की दो शादियां। अब आप टीपू सुल्तान की जिंदगी के कुछ शश्तर कर देने वाले वाक़यात सुने और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि क्या अगर टीपू सुल्तान पर भी एर्तुगरुल की तरह का या हॉलीवुड के मायार का ड्रामा बनाया जाए तो क्या वो सारी दुनिया में अपनी धूम नहीं मचा देगा। वो हीरो जिसकी कहानी एर्तुगरुल की तरह फर्जी वाक़यात पर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के असली और हकीकी वाक़यात पर मबनी होगी। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को जुम्मा के दिन पैदा हुआ। उसका दूसरा नाम फतेह अली था। टीपू के वालिद हैदर अली अरकाट के एक दरवेश के अकीदतमंद थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम टीपू रखा। किनारी ज़बान में जो कि जनूबी हिंद में बोली जाती थी, टीपू के मानी चीते के हैं। टीपू का मकबरा अरकाट में आज भी ज़ियारत गाहे खासो आम है। टीपू की खसूसी तरबियत के लिए उसके वालिद हैदर अली ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी तालीम के लिए आला उसातिज़ा का इंतज़ाम किया। वो बचपन ही से बहुत लायक और होनहार था। उसातिज़ा की तवज्जो और अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से बचपन की सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ जो ही वो नौजवानी की मंजिल को पहुंचा तो घुड़सवारी, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी, निशानाबाजी और तीर अंदाजी जैसे जंगी तरीके बहुत जल्द सीखता चला गया और साथ ही साथ अपने बाप के हमरा मैदान जंग में शरीक होने लगा। उसने अपनी सलाहियतों और काबिलियतों का ऐसा मुजाहरा किया कि आगाज़ शबाब ही में वो एक लायक जर्नैल बन गया। जब उसकी उम्र 31 बरस थी तो हैदर अली ने उसे 8000 सवार फौज के साथ मरहटों के मुकाबले के लिए भेज दिया। उसने दरियाए कावेरी के किनारे डेरे डाल दिए और उस वक्त मरहटा फौज धर्मपुरी में लूट मार में मसरूफ थी। सुल्तान ने अपनी खुदादाद सलाहियत से उनके हालात का खूब जायजा लिया और मौका पाकर चुपके से उनकी फौज में भेस बदल कर शामिल हो गया और उसी आलम में अपनी फौज को मरहटों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया। इस अचानक आफत से दुश्मन ऐसा बौखलाया कि भाग खड़ा हुआ और लूटा हुआ माल भी वहीं छोड़ गया। उस मार्के में उसके हाथ जो माले गनीमत लगा उसमें 4000 घोड़े और मालो जर से लदे हुए सैकड़ों हाथी और ऊंट भी शामिल थे। टीपू की पूरी जिंदगी लड़ाइयों और जंगों में बसर हुई। उसने हर महाज पर दलेराना तौर पर दुश्मन का मुकाबला किया और मर्दाना वार मौत को गले लगा लिया, मगर दुश्मन के आगे हथियार नहीं डाले। जैसे एर्तुगरुल को मंगोलों और ईसाइयों के साथ साथ हक के रास्ते से हट जाने वाले दूसरे मुसलमान कबीलों और अपने ही सफ़ों में पाए जाने वाले गद्दारों से मुकाबला करना पड़ा, इसी तरह टीपू को भी 4 तरह के दुश्मनों का सामना रहा।
انگریز، مرہٹے، ہندو مسلمان ریاست نظام حیدرآباد اور ان کے علاوہ اپنی صفوں میں موجود غدار۔ ٹیپو کے خدا کی ذات پر ایمان اور اس کو حاصل یقین کی طاقت کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ قلعہ دھاڑواڑ فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے راستے میں دریائے تنگ بھورا حائل تھا۔ اس وقت دریا میں طغیانی آ گئی تھی جس کی وجہ سے سلطانی افواج اسے عبور نہ کر سکتی تھی۔ سلطانی افواج نے دریا کے کنارے کئی دن تک انتظار کیا مگر دریا کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی عالم میں ایک دن ٹیپو نے جذبات کے عالم میں کہا کہ دریا بھی ہمارے حریفوں کا طرفدار ہے، اس پر بھی گولہ باری کی جائے۔ خدا کی حکمت اور قدرت دیکھیے کہ جب سلطانی افواج نے دریا پر گولہ باری کی تو دریا کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور چند گھنٹوں میں ہی دریا کا پانی معمول پر آ گیا۔ سلطان کی بہادری کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو شمیم علی خان نے اپنی کتاب شیر میسور مجاہد اسلام ٹیپو سلطان شہید کے نام سے لکھی، جسے علم و عرفان پبلشرز نے شائع کیا ہے۔ اس واقعہ کے مطابق ٹیپو اپنے ایک فرانسیسی دوست افسر کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گیا تو ایک شیر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ فرانسیسی افسر نے شیر پر فوراً بندوق تان لی مگر سلطان نے اسے کہا کہ مت گھبرائیں، بندوق ہٹا لیں اور شیر کو آگے آنے دیں۔ شیر غراتے ہوئے سلطان ٹیپو پر جھپٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو ٹیپو نے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے ڈھیر کر دیا۔ سلطان کو شیروں سے اس قدر رغبت تھی کہ اس نے اپنے محل میں بہت سے شیر پال رکھے تھے۔ شیر اس کو بہت پسند تھا۔ سلطان کا محل اور مسجد کے گنبد شیر کے رنگ میں ہی رنگے گئے تھے۔ اس کا تخت بھی شیر کی صورت کا بنایا گیا تھا۔ یہ سونے کا تخت تھا اور اس پر اس وقت 2 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ اس تخت کی بناوٹ ایسی تھی کہ یہ شیر کی پشت پر رکھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ تخت آج کل ونڈسر کیسل انگلستان میں رکھا ہوا ہے۔ ٹیپو نے شیر کی طرح کا ایک باجا بھی بنوایا تھا جس کے منہ میں انگریز جکڑا ہوا تھا۔ جب باجے کا منہ کھلتا تو شیر دھاڑتا تھا اور انگریز چیخیں مارتا تھا۔ اس نے اپنے ہتھیاروں پر بھی اسد اللہ الغالب یعنی اللہ کا شیر غالب ہے لکھوایا تھا۔ اس نے بیری رنگ کا کپڑا بھی تیار کرایا جس پر شیر کا رنگ اور دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ خود بھی یہی کپڑا پہنتا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیپو نے صرف شوقیہ طور پر ہی شیر کو پسند نہیں کیا بلکہ خود اپنے کردار و اعمال سے بھی اپنے آپ کو شیروں جیسی صفات کا حامل ثابت کیا۔ ٹیپو سلطان ایک طرف تو ایک نڈر اور بے خوف جنگجو تھا تو دوسری طرف جنگ کا ماہر سپہ سالار بھی۔ بطور حکمران اگر وہ ایک بہترین منتظم تھا تو دوسری طرف اپنی رعایا کے لیے روادار اور رحم دل بھی۔ مختصر یہ کہ وہ ارطغرل غازی کی طرح واقعی ایک مسلمان ہیرو تھا اور اس میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں موجود تھیں جو ایک ہیرو میں ہونی چاہیے۔ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ مسلمان پر غلامی کی زندگی حرام ہے۔ کافروں کو خراج دینا کسی صورت جائز نہیں۔ اس کی سلطنت میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر خطبوں میں جہاد کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر سفید لباس پہنتا تھا اور دستار پر ایک سفید رومال بندھا ہوتا تھا۔ وہ ارطغرل غازی کی طرح کمر کی پیٹی میں خنجر اور تلوار لٹکائے رکھتا تھا۔ وہ صبح سویرے جاگتا اور نماز سے فارغ ہو کر 1 گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور ذکر الہی میں مصروف رہتا۔ سلطان کی بول چال کی زبان فارسی تھی مگر اس کے علاوہ وہ اردو، عربی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کو بھی جانتا تھا۔ ٹیپو ایک بہترین منتظم اور حکمران بھی تھا۔ ایک طرف وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا تو دوسری طرف اپنی ریاست کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن رکھا۔ سلطان نے انگریز اور فرانسیسی ماہرین کو دارالسلطنت میں جمع کر کے اسلحہ سازی اور دوسری صنعتوں کے 4 عالی شان کارخانے بنوائے تھے۔ سلطان بڑا جدت پسند واقعہ ہوا تھا۔ اس نے سابقہ قوانین میں بھی اہم تبدیلیاں کی۔ اس نے پرانے گز کی پیمائش میں تبدیلی کی، یعنی اس نے 48 انگشت کا گز مقرر کیا کیونکہ کلمہ طیبہ کے 48 حروف ہیں۔ کوس 2 میل کی بجائے 3 میل کا مقرر کیا۔ اس نے سالوں اور مہینوں کے نام بھی تبدیل کیے۔ اس کے دور میں ایک نیا سکہ رائج ہوا جس کے چہرے والے رخ پر دین محمدی کا اعلان اور دوسری طرف اوست سلطان عادل لکھا گیا تھا۔ اس سکے کا نام امامی رکھا گیا تھا۔ اس کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف مسجدوں کو جاگیریں عطا کیں تو دوسری طرف وہاں کے مندروں کے نام بھی جاگیریں کر دی تھیں تاکہ ان کے اخراجات پورے ہوتے رہے۔ اگر کسی مندر میں بھی کوئی خاص مذہبی تقریب منعقد کی جاتی تو اس کا سارا خرچہ سلطان اپنی جیب سے برداشت کرتا تھا۔
اس کا ایک وزیر اعظم کشن راؤ بھی ہندو تھا جو غدار ثابت ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت میں جگہ جگہ یتیم خانے اور سرائیں تعمیر کروائی تھیں۔ وہ دینی اور دنیوی معاملات میں یکساں قابلیت رکھتا تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کا نثر نگار اور شاعر بھی تھا۔ اس نے قومی معاملات پر مشتمل ایک کتاب تحفۃ المجاہدین لکھوائی۔ اس کتاب کے بہت سے احکام سلطان کی خاص نگرانی میں لکھے گئے تھے، اور اس کتاب میں بہت سے مضامین اور اشعار بھی خود سلطان کے تصنیف کرتا تھا۔ اس کی علم دوستی کا ثبوت اس یونیورسٹی سے ملتا ہے جو اس نے سرنگا پٹم میں قائم کی تھی، اور اس میں مذہبی تعلیم کے علاوہ تجارت، جنگ اور دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ بطور جرنیل اس نے جنگی حکمت عملی اور عسکری تدابیر پر مشتمل فوجی قوانین کا ایک مجموعہ کتابی صورت میں تیار کیا تھا جس کا نام فتوحات غازیاں رکھا گیا۔ اس نے سمندری کمانڈروں کی ایک جماعت قائم کی جس کے 11 اراکین تھے۔ ان اراکین کا لقب مریم رکھا گیا تھا۔ سلطان نے ان کو جہازوں کے نمونے بھیجے تھے کہ اس طرح کے جہاز تیار کیے جائیں، اور جہازوں کے پیندوں کے متعلق تجویز دی کہ تانبے کے لگائے جائیں۔ یعنی بہترین سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امیر البحر بھی تھا اور جنگی بیڑوں کی بناوٹ میں اہم مشورے دیتا تھا۔ اس کی بحری فوج میں تقریباً 20 چھوٹے اور 20 بڑے جہاز تھے۔ بڑے جہازوں پر 70 توپیں رکھی جاتی تھیں۔ ٹیپو ایک ویژنری لیڈر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے انگریز کے خلاف لوگوں کو متحد ہو کر جہاد کرنے کی دعوت دی، لیکن افسوس وہ ہمسایہ ملک اور ریاستوں کا اتحاد بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن وہ پہلا ایشیائی حکمران تھا جس نے ہندوستان کے مسائل کو بین الاقوامی زاویے سے دیکھا۔ لیکن اس کا احساس آئندہ نسلوں کو کافی عرصے بعد جا کر ہوا۔ ارطغرل اور اس کے والد سلیمان شاہ کی طرح سلطان ٹیپو اور اس کے والد حیدر علی نے بھی ساری عمر مجاہدانہ زندگی گزاری۔ دونوں اسلام کی خاطر انگریزوں سے لڑتے رہے، اور اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ان کو آرام نصیب نہ ہوا، مگر انہوں نے قوم اور وطن سے غداری اور بے وفائی نہ کی۔ اور سلطان ٹیپو نے امام علی مقام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جان تک قربان کر دی، لیکن اپنا سر دشمن کے آگے نہ جھکایا۔ اس نے اپنے عمل سے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آخر پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں جس میں ٹیپو کی دلیری اور جواں مردی کے حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے۔ ڈرامہ ارطغرل بھی ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ٹیپو سلطان کو تو ضرور جانیں۔ انشاءاللہ اسلام کے یہ دونوں ہیروز آپ اور آپ کی نسلوں کے خون کو گرماتے رہیں گے۔ اقبال نے اپنے اردو اور فارسی دونوں کلاموں میں اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اردو میں اقبال کی نظم ٹیپو سلطان کی نصیحت کے نام سے ہے، اور اس کے اشعار پر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداس گرمیے محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانائے حق و باطل نہ کر قبول۔